اسلام آباد کی ایک عدالت کی جانب سے گمراہ کن اور نفرت انگیز مواد کی تشہیر کے الزامات پر 27 صحافیوں کے یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم سخت عوامی تنقید کی زد میں ہے۔ ناقدین کے مطابق حکومت نے کئی دیگر امور کی طرح سوشل میڈیا بارے بھی دوغلی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ حکومت سے اختلاف پر سزا دی جاتی ہے جبکہ مخالفین پر کیچڑ اچھالنے پر سراہا جاتا ہے۔ جب مطیع اللہ جان، اسد طور یا معید عباسی جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان پر غداری، فتنہ انگیزی اور دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں، لیکن وہ افراد جو سوشل میڈیا پر اپنے سیاسی مخالفین خصوصاً خواتین کے خلاف بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، انہیں وزراء کے ساتھ بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ نہ صرف آزاد گھومتے ہیں بلکہ ریاستی قربت سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز صرف آزاد صحافت کا گلا گھونٹنے کا نہیں بلکہ پوری قوم کی فکری پستی کی علامت بن چکا ہے۔ ناقدین کے مطابق پاکستان میں اب ریاستی بیانیہ ایک مقدس صحیفے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس سے انحراف جرم ہے، اس پر سوال اٹھانا بغاوت اور اس کی مخالفت کرنے والا غدار کہلاتا ہے۔ لیکن جب ریاستی بیانیہ سچ پر پردہ ڈالے، صحافیوں کی آواز بند کرے اور مخالفین کو سزا دے کر خوشامدیوں کو نوازے تو پھر وہ ریاست جمہوریت نہیں آمریت کے راستے پر گامزن ہو چکی ہوتی ہے۔ مبصرین کے مطابق جمہوریت کی بنیاد اختلاف رائے اور تنقید پر ہوتی ہے۔ صحافت کا کام سچ بولنا، طاقتور کو بے نقاب کرنا اور عوام کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال الٹی جا رہی ہے، جہاں حکومت سے اختلاف پر سزا دی جاتی ہے اور حکومتی بیانیوں کو بڑھاوا دینے والوں کو شاباش ملتی ہے۔ ایک طرف تنقیدی آوازیں خاموش کی جا رہی ہیں، یوٹیوب چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس منجمد ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ افراد جو مخالفین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں اور تحسین کے تمغے دیے جا رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار اب محض فکری اخلاقی بحران نہیں بلکہ ریاستی اور عدالتی اداروں کی ساکھ کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق عدالتی احکامات کا احترام ہر جمہوریت کی بنیاد ہے، لیکن ایسے احکامات جو شفافیت، سماعت اور آئینی حقوق کو رونتے ہوں وہ عدل نہیں، ریاستی انتقام کا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اگر آزادی اظہار صرف حکومتی موقف کی ترجمانی تک محدود ہو جائے تو صحافت مر جاتی ہے، جمہوریت دفن ہو جاتی ہے اور معاشرہ فکری غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ کس کا چینل بند ہوا بلکہ یہ ہے کہ کس کی زبان بند ہوئی اور کیا قانون ایسی کارروائیوں کی اجازت دیتا ہے۔ معروف وکیل رابعہ باجوہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عدالت کا 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا حکم نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے اور اظہار رائے کی آزادی پر ایک براہ راست حملہ ہے، کیونکہ اس میں ملزمان کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورٹ اس طرح یک طرفہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس حوالے سے مطیع اللہ جان، صدیق جان اور اسد طور نے بتایا کہ انہیں کبھی عدالت نے طلب نہیں کیا اور نہ ہی انہیں معلوم تھا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان کے خلاف کس قسم کی انکوائری کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں صرف یوٹیوب کی جانب سے اطلاع ملی کہ ان کے خلاف ایک عدالتی حکم ہے جس کی بنیاد پر ان کے چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں۔ مذکورہ صحافیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورٹ ابھی تک انہیں فیصلے کی نقل بھی فراہم نہیں کر رہی جس کی بنیاد پر وہ آگے کی قانونی کارروائی شروع کر سکیں۔ ناقدین کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت کی جانب سے اختلاف رائے رکھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چینلز کی بندش سے قبل حال ہی میں کئی صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹ بغیر کسی پیشگی اطلاع یا وجہ بتائے منجمد کر دیے گئے۔ ان میں سے کئی صحافیوں نے عدالتوں سے رجوع کیا اور عدالت کی جانب سے اکاؤنٹس بحال کرنے کے احکامات دیے گئے، لیکن بینک اب تک ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ انہی اقدامات کے تحت سینئر صحافی اسد طور کا بینک اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر ان کا ذاتی اکاؤنٹ تو کھول دیا گیا ہے، لیکن ان کے خاندان کے دیگر اکاؤنٹس اور دیگر صحافیوں کے اکاؤنٹس اب تک عدالتی حکم کے باوجود منجمد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حالیہ حکم نامہ صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش میں تسلسل کی ایک اور مثال ہے۔ اس حوالے سے معروف اینکر اور تجزیہ کار نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ یوٹیوب چینلز پر حالیہ مجموعی پابندی بالکل غیر منطقی ہے اور اس قسم کے اقدامات مثبت سوچ اور معاشرتی ہم آہنگی کے بجائے معاشرتی تقسیم کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ریاست کو کسی مواد پر اعتراض ہے تو اسے ثبوت کے ساتھ سامنے لانا چاہیے۔ اس طرح کسی چینل کو بند کرنا تو کسی طور پر بھی درست نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।